بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نون ساکن اور تنوین کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج کی کلاس نمبر 3 میں ہم سیکھیں گے اقلاب کا قاعدہ۔ اقلاب کا نام بھی آپ نے کلاس کے شروع میں ہی کلاس نمبر 1 میں ضرور سیکھا ہوگا، نون ساکن اور تنوین کی کلاس میں، کہ اقلاب نون ساکن اور تنوین کا تیسرا قاعدہ ہے۔ یہ ایسا قاعدہ ہے جس کے بارے میں بہت سے اسٹوڈنٹس سوال کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے کہ یہاں پر کیسے پڑھا جائے اور اس کو فالو کیسے کیا جائے۔ تو آج آپ کی یہ مشکل انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ اقلاب کا قاعدہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں، اس کو اپلائی کیسے کیا جاتا ہے، کون سے لیٹرز ہیں یا کون سا ایک حرف ہے جو اس میں فال کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے۔ یاد رکھیے، اقلاب کا لغوی معنی ہے بدل دینا، یعنی چینج کر دینا یا پھر آلٹرنیٹ کر دینا، کیونکہ آلٹرنیشن کے ورڈ سے زیادہ اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا کہ بدل دینا، ایک چیز سے دوسرے کو بدل دینا۔ اب کیا بدلیں گے؟ کیا سارے لیٹرز کی آوازوں کو بدلیں گے؟ کس چیز کو بدلنا ہے؟ تو اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو اصطلاحی معنی جاننا بہت ضروری ہے، جو کہ ہے نون ساکن یا تنوین کی آواز کا حکم۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو آپ نے بدلنا ہے۔ کس میں بدلنا ہے یہ سیکھیں گے ہم۔ تو قاعدہ کیا ہے اقلاب کا، کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با کا حرف آ جاتا ہے تو آپ نے وہاں پر با کے حرف کو اس طرح سے نہیں پڑھنا، بلکہ جو نون آ رہی ہے اس کی ساؤنڈ کو آپ نے میم کی ساؤنڈ میں بدل دینا ہے۔ یعنی کہ مثال لے لیں، اگر آپ کے پاس نون پر جزم آ گئی ہے یا پھر تنوین موجود ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی، اور اس کے بعد با کا حرف آ رہا ہے، تو آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ کیا وہاں پہ نون کی ساؤنڈ کو پڑھیں گے یا آپ پھر با کی ساؤنڈ کو پڑھیں گے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ اکثر بچے پوچھتے ہیں کہ اوپر چھوٹی سی میم مینشن ہوتی ہے، تو اس کو کیسے پڑھا جائے؟ نون کو پڑھا جائے یا میم کو پڑھا جائے؟ تو یاد رکھیے، وہاں پر صرف میم کی ادائیگی کی جائے گی، نون کی ادائیگی نہیں ہوگی، تو اسی کو اقلاب کہا جاتا ہے۔ مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھتے ہیں۔ مثال ہمارے سامنے موجود ہے، سورہ بقرہ کے آیہ نمبر 253 کو دیکھیے، تو اس میں آپ کو اچھے سے مثال مل جائے گی نون ساکن کے بعد با کے آنے کی۔ 2 مثالیں موجود ہیں اسی ایک آیہ مبارکہ میں، دیکھیے، من بعدہم، کیا آ گیا؟ نون ساکن کے بعد با کا حرف آ گیا، جی ہاں، اور اوپر چھوٹی سی میم بھی مینشن ہے، تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اکثر جہاں پر بھی اقلاب کا قاعدہ آیا ہے تو وہاں پر چھوٹی سی میم آلریڈی مینشن ہوتی ہے، تو یاد رکھنا ہے کہ وہاں پہ آپ نے میم کو پڑھنا ہے، نون کو نہیں پڑھنا، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس یہاں پہ اس طرح سے پڑھے ہوتے ہیں من بعدی، تو یہ غلط انداز ہے۔ جو اوپر میم مینشن ہے اس کو پڑھیے، میم کو ڈائریکٹلی میم سے ملائیں تو کیا بن جائے گا؟ من بعدہم، من بعدہم۔ دوسری مثال اسی آیہ مبارکہ میں ہے، ملتی جلتی، من بعد ما جاءتہم، من بعدی، امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ نہ ہی اس کو من بعدی پڑھنا ہے اور نہ ہی من بعدی، بلکہ تھوڑا سا آواز کو روکنا بھی ہے، اور کیسے پڑھنا ہے؟ من بعدی، ٹھیک ہے، تو اس کو اقلاب کہا جاتا ہے۔ آگے چلیے، تو سورہ بقرہ میں سے ہی آپ کو مثالیں ملیں گی تنوین کے بعد با کا آ جانا۔ تو آیہ نمبر سب سے پہلے 281 کو دیکھیں، تو اس میں آپ کو 2 پیش کی تنوین کے بعد با کا حرف ملے گا، کیسے پڑھا جائے گا؟ اور یاد رکھیے کہ اوپر چھوٹی سی میم بھی مینشن ہے، تو پڑھنا بہت ہی آسان ہے۔ کاتب بالعدل، کاتب بالعدل۔ اور نیکسٹ آیہ نمبر 18، صم بکم عمی، صم بکم، صم بکم۔ اب یہاں پہ دیکھیں دونوں مثالوں میں کیا ہو رہا ہے کہ جو تنوین کی ساؤنڈ ہے وہ نہیں پڑھی جا رہی، بلکہ میم کی آواز پڑھی جا رہی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب اسٹوڈنٹس یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ کاتبٌ بالعدل، قاتبٌ بالعدل، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسی طرح پڑھا جائے جیسے وہ سنتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت، لیکن پتہ نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا کہ ادائیگی کیسے ہوگی، تو وہ رانگ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ تنوین کی آواز کو نہیں پڑھنا، بلکہ یہاں پہ میم کی ساؤنڈ کو زیادہ اچھے سے ادا کرنا ہے، تو ہی اقلاب کا قاعدہ جو ہے وہ فالو کیا جائے گا۔
تو ریکیپ میں ہم نے کیا سیکھا کہ نون ساکن اور تنوین کے احکام میں سے اگر ان کے بعد با کا حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر آپ نے نون کی بجائے میم کی ادائیگی کرنی ہے، میم کو پڑھنا ہے، اسی کو اقلاب کہا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی کلاس سے بھی آپ کو بھرپور فائدہ ہوا ہوگا۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کہیں سے اگر کوئی پوائنٹ نہیں کلیئر ہوا، سمجھ نہیں آیا تو ضرور بتائیے، انشاءاللہ ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔